السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہماری جو سیریز دین فل لائف اور مشن دین اور دنیا کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ تو کویشچن باکس میں جو ہمارے پاس کویشچنز ہیں ان کے آنسر کریں گے انشاءاللہ ڈیلی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کویشچنز کے لحاظ سے وہ ہدایت پہ ہے۔ تو ہدایت کے بارے میں سب سے پہلے ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو کہ ہمارے یوتھ میں پائی جاتی ہے۔ جب بھی آپ انہیں نماز کا کہیں گے یا کسی نیک کام کا کہیں گے یا برائی سے بچنے کا کہیں گے تو ان کا ایک یونیورسل تھا ایک ڈیفینڈنگ کویشچن ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ توفیق دے گا یا جب ہمیں اللہ ہدایت دے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے۔ ان کے نزدیک ہدایت ایک ایسا کوئی ٹونک ہے یا ایسا کوئی جادوئی فارمولہ ہے کہ جو ایک دم آپ کو نازل ہوگا آپ پر اور آپ بالکل چینج ہو جائیں گے۔ اور وہ اکثر ایک آیت مبارکہ کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ بابا جدہ کا دعا لن فہدا اینڈ یو فاؤنڈڈ یو لوسٹ اینڈ گائیڈڈ یو۔ یہ بات ان کی بجا ہے، لیکن انہوں نے قرآن پاک کی ایک اور آیت کو شاید سنا نہیں یا سنانے والوں نے ان کو سنایا نہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ان کو ہم رستے دکھائیں گے جو کہ ہماری راہ میں کوشش کریں گے۔ تو ہدایت تو دنیا کی سب سے قیمتی بیش بہا قیمتی چیز ہے، کیونکہ اس پر آپ کا ایمان کا آپ کے اعمال کا فیصلہ ہونا ہے، اور یہ دنیا کی ہر ایک نعمت ہر ایک دولت سے بڑھ کے، کیونکہ آخرت کی زندگی جیسے دارالقرار ہم نے سن رکھا ہے کہ دارالقرار ہے، تو وہاں پر جو ڈیسائیڈنگ چیز ہوگی وہ آپ کے اعمال ہوں گے، اور آپ کے اعمال کا جو تعلق ہے وہ ہدایت سے ہے۔ تو لوگ جب ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ماضی سے اور اپنے فیوچر میں جو چینجز ہیں آپ کو اللہ نے دی، ایک دم ہدایت دے دی اور آپ نے چیزیں چھوڑ دی کہ آپ نماز کی طرف آ گئے یا آپ اللہ کے کاموں کی طرف آ گئے، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک جرنی ہے، یہ ایک پروسیس ہے، اس میں کوشش لازمی ہے۔ میں آپ کو اپنی سٹوری سناتا چلوں تو 10 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں ایک رات عشاء کی نماز میں نے تھوڑی لیٹ پڑھی، اپنے کمرے میں سردیوں کا موسم تھا اور تقریباً 3 سے 3:30 بجے کا وقت تھا۔ تو میں نے جب نماز پڑھی تو نماز کے بعد میں مصلی پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے موبائل پر سکرولنگ شروع کر دی۔ میں نے ٹک ٹاک کا ایپ کھولا ہوا تھا، تو سکرول کرتے کچھ آیتیں مبارکہ تھی جو میری نظر سے گزری سورہ طٰہٰ کی۔ وہ کچھ اس طرح تھی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اب اس کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح ہے کہ جو ہماری یاد سے منہ پھیرے گا تو ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ معیشت سے مراد صرف مال و دولت نہیں آتا، اس میں آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ، آپ کا رزق، آپ کا سکون، اچھے دوست، تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو قیامت کے دن جب ہم ان لوگوں کو اٹھائیں گے، میں اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب ہم ان لوگوں کو اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے، تو وہ لوگ اللہ سے سوال کریں گے یا اللہ کہ جب دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے تو اب آپ نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ جواب دے گا کہ جس طرح دنیا میں تم نے ہماری آیتوں کو یا ہماری باتوں کو، ہمارے ذکر کو اگنور کیا تھا، اس طرح آج ہم تمہیں اگنور کر دیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ اور یہ ترجمہ میں نے تقریباً کوئی ریپیٹیشن پہ 100 سے 150 دفعہ سنا ادھر بیٹھے بیٹھے، اور مجھ پر ایک رکت سی طاری ہوئی اور آنسو نکلے جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ میرے جیسے زنگ آلود دل والے انسان کی آنکھوں سے بھی اللہ کی مصلی پر بیٹھ کر آنسو نکل سکتے ہیں۔ میرے پاس ہی، کیونکہ ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو میرے ساتھ ہی تھوڑا سا دور میرا دوست ہی بیٹھا تھا، لیکن اس کو علم نہیں ہوا۔ تو مجھے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگا اس جائے نماز پر، اس سیشن میں تہجد کا تقریباً وہ ٹائم ہو گیا تھا۔ تو وہ چینجنگ پوائنٹ تھا، یا وہ میں نے کوشش کی، کیونکہ اگر میں مصلی پر بیٹھتا ہی نہیں، میں وہ آیتیں سنتا ہی نہیں اور ان کو ریپیٹیشن پہ سنتا ہی نہیں، یا اپنے نارمل روٹین کی طرح جیسے کوئی آیت مبارکہ میری فیڈ پہ آتی تو میں اسے فوراً سے اسکرول اپ کر دیتا، مجھ میں ہمت نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس کو سنا 100 سے 150 دفعہ سنا، تو وہ میری ایک کوشش تھی۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ میں نے وہ ایک کوشش کی تو اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اب اس کے بعد بھی ایک دم سے سب کچھ چینج نہیں ہوا، اس کے بعد بھی مجھے کچھ ماہ لگے، 3 سے 4 ماہ لگے آہستہ آہستہ چیزوں کو چھوڑنے میں۔ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے تھے، کبھی ایمان کا جو لیول تھا وہ پیک پہ ہوتا تھا، کبھی ایمان کا لیول پھر سے ڈاؤن، پھر سے پیک، پھر سے ڈاؤن۔ لیکن ان سب چیزوں میں جو ایک چیز آپ کو رکھنی ہے، جس پہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، وہ ہے آپ کا جو ڈٹرمینیشن، کہ آپ نے ہدایت لینی ہے تو آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو اس میں کوششیں کرتے رہنا ہی آپ کی جو کامیابی کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو مسکنسیپشن ایک اور ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ جیسا کہ اب کچھ لوگوں کو میرا بیک گراؤنڈ پتا ہے کہ میرے جو فیملی ہے، جو میرا ننہال سائڈ ہے، ان میں تقریباً تمام لوگ ہی علم دین کے جو شعبے سے منسلک ہیں
سبھی نے تقریباً وہ عالم دین کا کورس کیا ہوا ہے، کوئی حافظ ہے تو کوئی قاری ہے. تو کچھ لوگوں کا مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کو ہدایت اس لیے ملی ہے کہ آپ کا تعلق ایک نیک خاندان سے ہے. تو میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ ہدایت کا تعلق اس سے بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نیک تو اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. تو ان کے چچا ابو لہب، ان کو ہدایت نہیں ملی. تو کیا ان کا تعلق نیک خاندان سے نہیں تھا؟ بالکل تھا، لیکن نہ انہوں نے کوشش کی، نہ اللہ نے ان کو ہدایت دی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. میرا تعلق بے شک ایک نیک خاندان سے ہے، لیکن میں بھی پہلے جب جن چیزوں میں تھا، جو میرا وے آف لیونگ تھا، وہ ایک نیک خاندان والا تو مجھے نہیں لگتا تھا. لیکن یہ ہوا کہ ہاں ہمارے ساتھ دعائیں تھیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ہم نے کوشش کی. کوشش اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ہدایت بالکل بھی نہیں ملنے والی. اور جب آپ نے گناہ کو چھوڑنا ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کے بعد اللہ سے یہ دعا کرنی ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھ سے تو یہ گناہ چھوٹنے والے نہیں، میں تو ہمت نہیں کر سکتا تیری راہ میں ان چیزوں کو چھوڑنے کی، میرے لیے بہت مشکل ہے. بے شک چیزیں مشکل ہوتی ہیں. آپ نے جب اپنا ایک وے آف لیونگ چھوڑنا ہوتا ہے، جیسا کہ پاسٹ میں جس طرح کا میرا وے آف لیونگ تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی یہ چیزوں سے نکل کر خوش نہیں رہ سکتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ نے کوشش کرنی ہے. جب آپ ایک چیز سے نکل جاتے ہیں، جب آپ اگلے سرکل میں آتے ہیں، بھلے آپ کو اکیلے رہنا پڑے، بھلے آپ کو اپنی وہ گیدرنگ چھوڑنی پڑے جو کہ آپ جن میں آپ پہلے جاتے تھے، بھلے آپ کو میٹنگ چھوڑنی پڑے، بھلے آپ کو وہ سرکل اپنا کنسائز کرنا پڑے، بھلے آپ اینڈ پہ اکیلے ہی رہ جائیں، لیکن اگر آپ کو اللہ مل جاتا ہے، اگر آپ کو اللہ کی راہ مل جاتی ہے، تو میرا نہیں خیال آپ نے کچھ کھویا ہے، آپ نے حاصل ہی کیا ہے. تو اینڈ پہ آگے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جب آپ چیزیں چھوڑنا چاہیں تو خود کو اللہ کے حوالے کر دیں. ایک دعا ہے جو میں پڑھتا ہوتا تھا شروع کے دنوں میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں تو قصوروار ہوں اللہ، آپ ہی ہیں، اس کا مفہوم آپ ہی ہیں جو کہ عبادت کے لائق ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اس کو میں بار بار پڑھتا ہوتا تھا، اور میرے دل میں جو نیت تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ یا اللہ میں تو ان گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے بہت مشکل ہے، میں صرف کوشش کر سکتا ہوں، باقی آپ ہی ہیں جو چھڑوا سکتے ہیں. تو اللہ بے شک جب آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ فرسٹ اسٹیپ لیں. پہلا اسٹیپ بے شک مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد گریجولی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں نے آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہائکنگ کی ہوگی ماؤنٹینس پر. پہاڑوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ایک اترائی کا راستہ ہوتا ہے، ایک چڑھائی کا. تو جب چڑھائی کا راستہ ہوتا ہے وہ نہایت مشکل ہوتا ہے، اس میں آپ بار بار تھکتے ہیں، آپ کی ہمت ٹوٹتی ہے اکثر. کیونکہ مجھے یاد ہے ایک بار جب ہم نے ہائکنگ کی تھی فیری مڈو سنجنگا پربت کی بیس کیمپ تک، میں اور میرا ایک ساتھ کلاس فیلو تھا، تو وہ آگے چلا گیا تھا اور میں پیچھے تھا. میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، لیکن ہمارا اکثر رستے میں جا کے ہماری ہمت ختم ہوتی تھی کہ اب ہم واپس چلیں گے. پھر ہم دیکھتے تھے کہ یار ابھی صرف 1 سے 2 گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے، تو ہمت کرتے تھے، ہم تھوڑا سا آگے جاتے تھے. پھر 1 گھنٹے کا رہ گیا ہے، پھر آدھے گھنٹے کا رہ گیا ہے، پھر چند منٹوں کا ہے. ایون کہ آپ امیجن کریں گے کہ میرے ساتھ 2 لوگ تھے کہ جب راستہ صرف 20 منٹ کا رہ گیا تھا، 5.5 گھنٹے تقریباً یا 5 گھنٹے ہائیک کر کے اوپر آ گئے تھے اور وہاں سے واپس چلے گئے. مطلب کتنا پاس آ کے وہ اپنی منزل کے واپس گئے تھے. تو وہیں پہ ہم نے کچھ لوگوں نے ہمت کی کہ نہیں یار ابھی یہاں تک آ گئے ہیں، تو ہم نے اپنے جس منزل کے تحت ہم آئے ہیں، ہم نے اس منزل تک پہنچنا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ چلتے گئے. تو ہمت کر کے ٹوٹے بدن کے ساتھ، یقین کریں ڈی ہائیڈریشن اور ویکنیس اور تباہی ہو چکی تھی، لیکن ہم پہنچے. اور لیکن جب ہم اس پیک پر پہنچے اور جو ویو تھا ماشاءاللہ بہترین، تمام تھکن آپ کی اتر گئی، ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آپ ہائیک کر کے آئے. اور اس کے بعد جو اترائی تھی وہ آسان ہوتی ہے کیونکہ آپ نے صرف نیچے کی طرف چلنا ہے. تو یہ جو گناہوں کا اور نیکیوں کا اور ہدایت کا تعلق بھی اسی طرح ہے کہ جو اترائی ہے وہ آسان ہے، گناہوں کی طرف جانا بڑا آسان ہے کہ آپ نے صرف ایک قدم لینا ہے اور آپ بہتے ہی چلے جائیں گے. لیکن جو چڑھائی ہے، جو ہائکنگ ہے، مشکل ہے. اس میں آپ نے قدم بہ قدم اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا ہے، اپنے ساتھ اگر آپ کے کوئی لوگ ہیں ان کو بھی باندھ کے رکھنا ہے. تو آپ نے سلو اوپر جانا ہے. اور انڈیڈ بے شک جب آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کا جو سفر ہے اور آئے گا نہیں گیا.